السماء وهو السميع العليم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اب ہم شروع کرتے ہیں جز نمبر 10 نمبر کا. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے. دیکھیے یہ جو سورہ انفال شروع ہوئی تھی تو اس سوال سے شروع ہوئی تھی کہ مال غنیمت میں کس کا کیا حصہ ہے. تو اللہ رب العالمین یہاں پہ قانون بتا رہا ہے کہ جو بھی مال غنیمت ملے اس کا تقسیم کس طرح سے ہوگی کہ آپ پورا سامان جو لا کے مال جو ہے وہ لا کے اپنے امیر کے پاس یا امام کے پاس رکھ دیں اور کوئی چیز چھپا کر نہ رکھیں. پھر اس مال میں سے 5واں حصہ ان غرض کے لیے نکالا جائے گا جو آیت میں بیان ہوئی ہے. آپ سمجھیں یہ بیت المال میں جائے گا. اس سے پھر کیا ہو جاتا تھا کہ آپ کی سوسائٹی کے کار خیر کے لیے کام میں استعمال ہونا تھا. اس کے آگے اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان لانے والو جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو. توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. صبر سے کام لو یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور ان لوگوں کے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے. اب دیکھیں یہاں پہ اللہ رب العالمین نے ایک اصول بنا دیا ہے ایمان لانے والوں کے لیے کہ صرف جنگ میں نہیں کسی بھی گروہ سے آپ کا کبھی بھی کوئی بھی مقابلہ ہو تو وہاں پہ آپ کو 3 کام کرنے. ایک پہلی بات کہ جب مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہیں، مضبوطی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت حد درجے ہونا چاہیے. عام دنوں میں بھی ہونی چاہیے لیکن اس وقت تو اور بھی زیادہ ہونی چاہیے. تیسری بات کہ آپ کو صبر سے کام لینا ہوگا کیونکہ دیکھیے اللہ نے کہا ہے کہ اللہ آپ کو آزما کے رہے گا. مال کی کمی سے، جان کے نقصان سے، اس طرح سے وہ آپ کو آزمائے گا. تو اس میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑنا ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کام جو نہیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ غیروں کے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو. جو لوگ اتراتے ہیں، شان بگھارتے ہیں، اپنے مال کی جو ہے نا نمائش کرتے ہیں، یہ سارے طور طریقے کس کے ہیں؟ یہ ظالم قوم، فاسق قوم اور منافقوں کی پہچان ہے. تو اللہ ہمیں جو ہے اس سے بچائے. آگے اللہ کہہ رہا ہے ذرا خیال کرو اس وقت کا جب شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر رکھ دیے تھے اور ان سے کہا تھا آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ میرا تمہارا ساتھ نہیں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے. مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے. ابھی کس کا بیان ہے؟ یہ شیطان کا بیان ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ پہلے تو اس نے بھڑکایا ان کو اور میدان میں لے کے آئے قریش کو کہ آؤ لڑو نہیں تو تمہارا کیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، دین ختم ہو جائے گا، تمہاری کچھ عزت نہیں رہ جائے گی. وہ لے کر جب آ گیا اور جب دیکھا کہ فرشتے مدد کے لیے اتر رہے ہیں تو سر پہ پیر رکھ کے بھاگا. آپ اسی طرح کی ٹاپک جو ہے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کس طرح سے یہ کہتا ہے انی خاف اللہ، آپ سورہ حشر میں بھی پائیں گے. اور وہ کہتا ہے مجھے تو خدا سے بڑا ڈر لگتا ہے. تو یہ سوچنے والی بات ایک لمحے کے لیے جھجک کے سوچیے گا ضرور کہ ہم اور آپ جب کہتے ہیں نا کہ یہ شیطان نے کام کروا دیا تھا، شیطان کو تو سارا پتہ ہوتا ہے. ہم کتنے بہکے ہوئے ہیں، ہم اس کے بہکاوے میں کیوں آتے ہیں. ٹھیک. اب ایک اور آیت دیکھیے کسی نبی کے لیے زیبا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے. تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے اور اللہ غالب اور حکیم ہے. اب دیکھیے یہاں پہ اس آیت میں آ رہا ہے کہ قیدی جو تھے جب بدر میں جب 70 مشرک مارے گئے اور اس کے بعد اتنے ہی قید کیے گئے. تو جب قید کیے گئے تھے تو اس زمانے کا یہ عام چلن تھا کہ جو امیر ہوتا تھا وہ اپنا فدیہ دے کے جان چھڑا لیتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فدیہ لینا پسند کیا. پھر بھی انہوں نے مشورہ کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں فدیہ لے کے چھوڑنا چاہیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو انہوں نے کہا کہ نہیں،
ان کو ہم کیا کریں گے، ان کا سر کچلیں گے، یعنی ان کو قتل کریں گے، بلکہ اللہ کے رسول آپ حکم دیجئے کہ میں اپنے رشتہ داروں کو قتل کروں، اور ابو بکر صدیق اپنے رشتہ داروں کو، عثمان اور علی جو رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں وہ اپنے اپنے رشتہ داروں کو قتل کریں، تاکہ ہم جو ہے کافروں کو بتا دیں کہ ہمارے لیے اللہ کے دین سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ انہوں نے یہ مشورہ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا مشورہ پسند فرمایا؟ ابو بکر صدیق کا، کیونکہ ان کی اپنی بھی رائے اسی پہ تھی۔ پھر اللہ نے یہ آیت اتاری۔ جب یہ آیت آئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ، سر بولتے ہیں نا، سر پہ ہاتھ رکھ کے اور رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ کیا غلطی ہو گئی۔ اور حضرت عمر اس وقت موجود نہیں تھے۔ وہ جب آئے تو دیکھا کہ دونوں صاحب رو رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول ایسا کیا مسئلہ ہو گیا کہ آپ رو رہے ہیں؟ تو ان کو دیکھ کے ابو بکر صدیق اور تیزی سے زیادہ رونے لگتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں مجھے بتائیے کیا ہوا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ تم کیوں رو گے، رونا تو ہمیں ہے۔ تو حضرت عمر کو تھوڑا سا عجیب لگتا ہے، کہہ رہے ایسی کیا بات ہوگی کہ میں ان دونوں سے الگ ہو گیا ہوں؟ تو ان کی شکل پہ ایک دم وہ آگے اور وہ ایک دم رونے کے قریب ہو گئے۔ تو کہہ رہے نہیں اللہ کے رسول مجھے الگ مت کریے، میرے سے کیا خطا ہو گئی؟ تو پھر وہ اور رو کے کہتے ہیں کہ خطا تم سے کہاں ہوئی ہے، خطا تو ہم سے ہوئی ہے۔ اور پھر یہ آیت کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ان کو، کہ کس طرح سے اللہ نے یہ بات کو پسند کی کہ آپ جو ہے نا کیا کرنا چاہیے تھا کہ دشمنوں کو اچھی طرح سے کچل دینا چاہیے۔ میں نے یہ اس لیے بھی لیا کہ دیکھیں آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دوسرا بار آیا ہے کہ جب ان کی رائے قرآن کی رائے سیم ایک ساتھ ہے۔ پھر آگے ہے کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آپ کی رشتہ داری کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست کون لوگ ہوں گے؟ یہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی جانیں لگائیں، ہجرتیں کی اور مال کھپائے۔ اب ہم آتے ہیں سورۃ توبہ کے پاس۔ یہ دو ناموں سے مشہور ہے یہ سورہ، ایک سورۃ توبہ اور دوسرے سورۃ البراۃ۔ اس میں بسم اللہ نہ لکھنے کی دو وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک تو سب سے اچھی بات یہی ہے کہ جو امام رازی نے لکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھوائی، اس لیے صحابہ اکرام نے بھی نہیں لکھی، تو ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ لیکن جو لوگوں نے زیادہ ریسرچ کی ان لوگوں نے یہ بتایا ہے کیونکہ اس میں آرمی کا جنگ ہو رہی تھی، فوجوں کے قانون تھے، تو یہاں پہ اللہ نے اپنے رحمان کی صفت نہیں لی ہے، کیونکہ اللہ کو آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو احکام آ رہے ہیں بڑے سخت ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے اللہ کی صفت جبار اور قہار والی زیادہ نظر آ رہی ہے، تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی کہ اس لیے اللہ نے نہیں لکھوایا۔ یہ نازل ہوئی تھی سن 9 ہجری کے قریب، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو امیر حج مقرر کر کے مکہ کی طرف روانہ کیا گیا تھا۔ میں تھوڑا سا آپ کو پس منظر بتاؤں گی تاکہ آپ لوگوں کو بہتر سے پتہ چلے یہ سورہ ہے کیا۔ عرب میں حدیبیہ کے بعد دعوت اور تبلیغ اور استحکام قوت کی جو تدبیریں اختیار کی گئی تھیں، ان کی بدولت 2 سال کے اندر ہی اسلام کا دائرہ اثر اتنا پھیل گیا اور اس کی طاقت اتنی زبردست ہو گئی کہ پرانی جاہلیت اس کے مقابلے میں بے بس ہو کر رہ گئی تھی۔ پھر آپ دیکھتے ہیں غزوہ تبوک یہ ہوتا کیوں ہے کہ غزوہ تبوک جو ہے رومی سلطنت کے ساتھ جو ہے کشمکش ابتدائے فتح مکہ سے پہلے ہو چکی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے بعد اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے خود عرب کے مختلف حصوں میں وفود بھیجے تھے۔ ان میں سے ایک شمال کی طرف سرحد شام کے لگ کے تھا۔ یہ لوگ زیادہ تر عیسائی تھے اور رومی سلطنت کے زیر اثر تھے۔ ان لوگوں نے ذات اطلاع کے مقام پر اس وفد کے 15 آدمی کو قتل کر دیا، جو اللہ کے رسول نے بھیجے تھے ان کے 15 آدمی کو قتل کر دیا، اور صرف رئیس وفد جو تھے کعب بن عمیر غفاری بچ کر واپس آئے۔ اور اسی زمانے میں حضور نے بصرہ کے رئیس، اس کا نام تھا جلیل بن عمر کے نام بھی دعوت اسلام کا پیغام بھیجا، مگر اس نے بھی آپ کے ایلچی حارث بن عمیر کو قتل کر دیا۔ یہ رئیس بھی عیسائی تھا اور براہ راست قیصر روم کے احکام کا تابع تھا۔ ان وجوہات کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمادی الاولیٰ 8 ہجری میں 3000 مجاہدین کی ایک فوج سرحد شام کی طرف بھیجی تاکہ آئندہ کے لیے علاقہ مسلمانوں کے لیے پرامن ہو جائے اور یہاں کے لوگ مسلمانوں کے زیادتی کرنے کی جرات نہ کریں۔ اسی کو کہا گیا ہے یہ جو جنگ ہوئی تھی جس میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا تھا سیف اللہ کا خطاب ملا تھا، ٹھیک ہے، جو صرف 3000 جو تھی جو فوج تھی اور وہ 1 لاکھ سے ٹکرا گئی تھی۔ لیکن یہاں ہونا یہ چاہتے کہ ان لوگ پس کر رہ جاتے، مگر آپ دیکھیں گے کہ ساری دنیا عرب اور مڈل ایسٹ دیکھ کر حیران رہ گئے
کہ 1 کے 33 کے مقابلے بھی میں کفار مسلمانوں پر غالب نہ آ سکے۔ یہی چیز تھی جس نے شام اور اس کے ساتھ رہنے والے نیم آزاد عربی قبائل کو، بلکہ عراق کے قریب رہنے والے نجدی قبائل کو بھی، جو کسریٰ کے زیر اثر تھے، اسلام کی طرف متوجہ کر دیا، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہو گئے۔ اور دوسرے ہی سال کیسر نے مسلمانوں کو غزوہ موتا، یہ جو غزوہ ہوئی تھی اس کا نام غزوہ موتا تھا، جس میں خالد بن ولید کو سیف اللہ کا ٹائٹل ملا تھا، کے لیے سرحد شام پر فوجی تیاریاں شروع کر دی، اور اس کے تحت غسانی اور دوسرے عرب سردار فوجیں اکٹھی کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بے خبر نہ تھے۔ آپ ہر وقت ہر اس چھوٹی بڑی بات سے باخبر رہتے جس کا اسلامی تحریک پر کچھ بھی موافق یا مخالفت والا اثر پڑتا۔ آپ نے ان تیاری کے معنی کو فوراً سمجھ لیا، اور آپ نے کیسر کی عظیم الشان طاقت سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس موقع پر ذرا برابر بھی کمزوری دکھائی جاتی تو سارا بنا بنایا کام بگڑ جا رہا۔ ایک طرف عرب کی دم توڑتی ہوئی جاہلیت، جس پر حنین نے آخری ضرب لگائی جا چکی تھی، پھر جو اٹھتی، اور دوسری طرف مدینہ کے منافقین جو ابو عامر راہب کے واسطے سے غسان کے عیسائی بادشاہ اور خود کیسر کے ساتھ اندرونی ساز باز رکھتے تھے، اور جنہوں نے اپنی ریشہ دوانیوں پر دینداری کا پردہ ڈالنے کے لیے مدینہ سے متصل ہی مسجد زرار تعمیر کر رکھی تھی، بغل میں چھرا گھونپنے کے لیے تیار تھے۔ اس موقع کی نزاکت کو عرب میں سبھی محسوس کر رہے تھے۔ جاہلیت قدیمہ کے بچے کھچے جو حامی اور عاشق تھے، یہ ان کو ایک آخری امید تھی ان کو کہ روم اور اسلام اس سے ٹکر کے نتیجے میں وہ بے چینی کے ساتھ نگاہیں لگائے ہوئے تھے، کیونکہ وہ خود بھی جانتے تھے کہ اس کے بعد پھر کہیں سے کوئی امید کی جھلک نہیں دکھائی دینی ہے۔ منافقین نے بھی اپنی آخری بازی لگا دی اور اپنی مسجد زرار بنا کر اس انتظار میں تھے کہ شام کی جنگ میں، یعنی سیریا کی جنگ میں، اسلام کی قسمت کا پانسا پلٹے تو ادھر وہ اندرون ملک یعنی مدینہ کے اندر وہ اپنے فتنے کا علم بلند کر دیں۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے اس مہم کو ناکام کرنے کے لیے تمام ممکن تدبیریں بھی استعمال کر ڈالی تھیں۔ ادھر مومنین اور صادقین کو یہ پورا احساس تھا کہ جس تحریک کے لیے انہوں نے 22 سال سر پہ کفن باندھ کر انہوں نے کوشش کی، اس کی قسمت ترازو میں ہے۔ اس موقع پر اگر جرأت دکھانے کے معنی یہ ہیں کہ اس تحریک کے لیے ساری دنیا پر چھا جانے کا دروازہ کھل جائے، اور کمزوری دکھانے کے یہ معنی ہے کہ عرب میں بھی ان کی بساط الٹ جائے اور بساط لپیٹ کر رکھ دی جائے۔ تو یہ جو وجہ بنی تھی غزوہ تبوک کی۔ جب 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 مجاہدین کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے، جن میں 10,000 سوار تھے۔ اونٹوں کی اتنی کمی تھی کہ ایک ایک اونٹ پر کئی آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ اس پر گرمی کی شدت اور پانی کی قلت الگ، مگر جس عزم و صادق کا ثبوت اس نازک موقع پر مسلمانوں نے دیا، اس کا پھل تبوک پہنچ کر انہیں نقد مل گیا۔ وہاں پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ کیسر اور اس کے تابعین مقابلے پر آنے کے بجائے اپنی فوجیں سرحد سے ہٹا لی ہیں، اور اب وہاں کوئی دشمن موجود نہیں ہے جس سے جنگ کی جائے۔ تو سیریا کل بھی بہت امپورٹنٹ تھا، سیریا آج بھی ویری امپورٹنٹ ہے اسلام کے لیے بھی، اور آپ دیکھیں گے جس طرح سے قیامت کے جو دجال کے فتنے کے جو تمام احادیث ہیں اس میں بھی سیریا بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ کیسر کے یوں پیچھے ہٹ جانے سے جو اخلاقی فتح مسلمانوں کو ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، اس مرحلے پہ کافی سمجھا، اور تبوک میں سے آگے نہیں بڑھے وہ۔ اور اب وہاں پہ آپ نے کیا کیا کہ فوراً آپ نے چنانچہ اپنے تبوک میں 20 دن ٹھہر کر ان سے بہت سی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو جو سلطنت روم اور دارالاسلام کے درمیان واقع تھے ان سے معاہدے کر لیے۔ ان کو رومیوں کے زیر اثر تھیں، ان کے اوپر کیا کیا، فوجی دباؤ سے سلطنت اسلامی کا باج گزار اور تابع امر بنا لیا۔ یعنی وہ اب کس کے تابع تھے، کس کے حکم کے پیروی کرنی تھی ان کو، اسلامی حکومت کی۔ اس سلسلے میں 2 رئیس جو تھے عیسائیوں کے، وہ لوگوں نے بھی کیا کیا، اب جو ہے مدینہ کو جزیہ ادا کرنے کی اطاعت قبول کر لی، اور اسلامی حدود اقتدار براہ راست اسلامی رومی سلطنت کی سرحد تک پہنچ گیا ہے۔ یعنی پہلے وہ آتے تھے عرب کی سرحد میں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جرأت مند قدم سے کیا ہو گیا کہ اسلام روم کے دروازے تک پہنچ گیا تھا۔ تو اگر آپ یہ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سورہ بہتر طور سے سمجھ آئے گی۔ برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے۔ دیکھیے سورہ اس لیے آغاز میں اللہ نے بالکل اپنا رحمان اور رحیم کی صفت نہیں لکھا ہے
کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ خطبہ جو شروع ہوا ہے کہ سن 9 ہجری میں اس وقت نازل ہوا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو حج کے لیے روانہ کر چکے تھے۔ اب آپ کو میں بتا دوں کہ سیرت طیبہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی حج کیا تھا، وہ سن 10 ہجری میں۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کے لیے جو قافلہ گیا تھا اس کے امیر ابو بکر صدیق کو بھیجا تھا۔ جیسے ہی آپ وہ گئے، ایک دن کی مسافرت طے کی ہوگی تو یہ سورہ نازل ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو امپورٹنس یعنی اس کی اہمیت بتانے کے لیے وہاں کا دستور تھا عرب کا کہ آپ کوئی اہم بات کہنی ہو تو اپنے گھر والوں کو بھیجیں، تو آپ نے حضرت علی کو بھیجا کہ آپ جائیے اور یہ جو ہے بات جو اتری ہے سورہ، اور یہ جا کے اعلان کریے۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے امت مسلمہ پہ کہ آپ کو کس طرح سے امیر کا مطلب کردار ادا کرنا ہے اور کس طرح سے اطاعت بھی کرنی ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلا سوال کیا کہ علی کیا تم امیر ہو کہ مامور ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، امیر آپ ہیں، میں صرف یہ سنانے کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیے کوئی بھی چیز کو نا واضح کر لینا چاہیے۔ ہم لوگ زیادہ تر کیا ہوتا ہے ہمارے کام بگڑتے کب ہیں، میں نے یہ سمجھ لیا تھا، ہم کیوں سمجھیں، ہم پوچھ لیں تو بہتر ہوتا ہے۔ تو بہرحال بہت بڑے شر سے بھی آپ سیدنا ابو بکر صدیق نے لوگوں کو بچا لیا، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کے والے جو شیعہ حضرات ہیں وہ یہیں سے لے کے اس بات کو لے کے بہت لمبی داستان لے کے چلتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت علی نے یہ اعلان کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو ان مشرکین کے ہیں جن سے تم نے معاہدے کیے، تو اللہ نے کہا کہ اب یہ بتا دو کہ 4 باتوں کا وہاں پہ ذکر ہے کہ جنت میں کوئی شخص داخل نہ ہوگا جو دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ دوسرا، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہ آئے۔ پھر تیسرا، بیت اللہ کے گرد برہنہ طواف کرنا بالکل ممنوع ہو گیا ہے۔ اور جن لوگوں کے ساتھ اللہ کے رسول کا معاہدہ باقی ہے تو جب تک وہ معاہدہ کی مدت ختم نہ ہو جائے تب تک تو ہم وہ کیا کریں گے، اس کی وفا کریں گے۔ یعنی 2022 تک اگر ہے یا 21 تک ہے تو اس وقت تک تو وہ معاہدے میں رہیں گے، اس کے بعد پھر کوئی نیا معاہدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس اعلان برات سے عرب میں شرک اور مشرکین کا وجود گویا عملاً خلاف قانون یعنی آؤٹ لا ہو گیا تھا، اور ان کے لیے سارے ملک میں کوئی جائے پناہ نہ رہی کیونکہ ملک کا غالب حصہ اسلام کے زیر حکم آ چکا تھا۔ الحمدللہ۔ اب اس کے آگے دیکھیں میں نے ایک آیت لی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی مسجدوں کے آباد کار تو وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد کے حرم کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر اور جس نے اپنی جان لڑا دی اللہ کی راہ میں؟ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہے اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ یہاں پہ یہ آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص طریقے سے کہہ رہا ہے کہ مسجدوں کو سجانے، ان پہ کارپٹ لگانے، ان پہ جھومر لگانے، اے سی لگانے سے آپ برابری نہیں کر سکتے ہو، یا پانی زمزم پانی کا اچھے سے ایک ایک آدمی کو پلانے تک کے یہ بڑے کام ہیں، لیکن اتنے بڑے نہیں ہیں کہ جو دین کی حمیت کے لیے اور دین کو غالب کرنے کے لیے جو لوگ کھڑے ہوتے تھے تو وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے اس زمانے میں بھی بات کہی تھی اور اس زمانے میں بھی بات ہوئی ہے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل سیدھے سادے سے اور بالکل اکیلے تنہا، آپ نے دیکھا افغانستان میں پوری دنیا کے منہ پہ ان کی بساط ان کے منہ پہ اللہ نے الٹ دی، صرف اس لیے کہ وہ تقوی کے ساتھ اللہ کے لیے وہاں پہ کھڑے تھے۔ تو یہ جو مسجدوں کو سجانے والے کبھی بھی ان کی برابری نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، مسجد کو سجانا یہ غیر قوموں کی نشانیاں ہیں۔ مسجد جو ہے وہ سجتی ہے اپنے متقی نمازیوں کے ساتھ، تو متقی نمازی تو رہے نہیں، صرف خوبصورتی اور آرائش جو کہ کیا ہے، آرٹیفیشل ہے، جو کہ نمائشی ہے، وہ بن کے رہ گئی ہے۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جن سے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ یہ بہت بہترین آیت اللہ کی طرف سے ایک بولتے ہیں نا کہ آپ کو اشور کیا گیا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولہ کرہ المشرکون، اور یہ 3 بار آیا ہے، ایک بار یہاں پر آیا ہے، پھر سورہ فتح میں آیا ہے، پھر سورۃ الصف میں آیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جب تو دین کو غالب کرنے والا بنے،
کرے تو ہمیں ہماری اولاد کو، ہماری صلاحیت کو، ہمارے وقت کو، ہمارے مال کو جو ہے اس راہ میں تو ضرور لگانا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ایک اور بات کہہ رہا ہے کہ تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، جب وہ صرف دو میں دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ رب العالمین بتا رہا ہے، تب بھی ان لوگوں سے بھی کہہ رہا تھا صحابہ اکرام سے، آج بھی قرآن ہم سے کہہ رہا ہے کہ جس نے مدد کرنی وہ اس دین کے لیے کھڑا ہو جائے، ورنہ تمہاری کوئی ضرورت ہی نہیں اللہ کو۔ اللہ نے اپنے دین کی اور رسول کی مدد تب کر دی تھی جب یہ صرف دو لوگ تھے۔ کون دو لوگ تھے؟ غار سور میں جب ہجرت کرتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی تھی، اور ان کے بولتے یار غار جو صاحب تھے، یہاں پہ آیا نا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، تو وہ تھے ابو بکر صدیق۔ یہاں پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ نے ان کا انڈائریکٹلی ان کا نام لیا ہے۔ اس کے بعد میں نے ایک آیت لی ہے، وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو جو برضا و رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھاٹتے ہیں اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس راہ خدا میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے، جو اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں۔ اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا۔ اب یہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے یہاں پہ کلیئر بتا دیا کہ رب رب ہے، بندہ بندہ ہے۔ آپ نے بتا دیا کہ جو لوگ اپنے مال کے زوم میں جو غریب اور بے بس مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، کیونکہ جب تبوک کی بات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ لوگ کیا کریں، فی سبیل اللہ جو لا سکتے ہیں لائیں، تو اسی میں آپ نے دیکھا ہے کہ آگے آئے گا بھی کہ حضرت عمر لے کر آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے، اپنا مال سارے صحابی لے گئے، لیکن جو مزدور طبقہ تھا وہ بیچارے مزدوری کر کے جب ان کو کچھ کھجور ملتی، کوئی مٹھی بھر، کوئی جو اپنا جھولی بھر لے کر آتا تھا، تو یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو اس مٹھی بھر کھجور سے یہ لوگ چلے ہیں کیسر کو فتح کرنے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ان کے مذاق اڑانے کا اللہ مذاق اڑا رہا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ کہہ رہا ہے آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق تھے۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین نے یہ بات پھر آئی ہے کہ جو منافق تھا، منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی، اس کا انتقال ہو چکا تھا، تو جب اس کا انتقال ہوا تو جو ان کے بیٹے تھے وہ بڑے نہایت متقی اور پرہیزگار مسلمان تھے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، تو وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نا کفن کے لیے آپ کا میں کرتا مانگتا ہوں، تو آپ نے کمال فراخ دلی سے ان کو عطا کر دیا۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ نماز پڑھا دیجیے ان کی جنازہ، تو اللہ کے رسول اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ تو یہاں پہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ مت پڑھائیے، اس آدمی نے یہ کام کیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور سائڈ سے ہو کے دوسری طرف سے جانے لگے۔ تو حضرت عمر پھر آتے ہیں اور آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مت پڑھائیے، آپ کو یاد ہے یہاں پہ اس نے یہ شر کیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو ہٹاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو جب وہ چلے جاتے ہیں تو ان کو جو حضرت عمر کو احساس ہوتا ہے کہ میں کیوں ہمیشہ اپنی آواز کو بلند کرتا ہوں، میں کیوں نہیں پہلے بات سمجھ لیتا ہوں، بڑے افسوس سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ نے فوراً وحی نازل کر دی اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا کہ آپ نماز نہیں پڑھا سکتے ان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آ گئے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ بنا لیا تھا کہ نا بالکل بھی جب کسی کوئی کہتا تھا نماز جنازہ پڑھانے کو تو پہلے آپ اس کے کردار کی پہچان کرواتے تھے، پتہ کرواتے تھے، اس کے بعد نماز پڑھتے تھے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے بات کو اللہ نے کتنا پسند کیا تھا۔ اب آگے دیکھیے اس کے تعلق سے کہ نا جو تبوک کی وجہ سے یہ توبہ کیوں نام ہوا ہے، آپ یہ سن لیں کہ ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں۔ ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں ہے جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں بہم پہنچائی جائیں، اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس گئے، اور حال ان کا یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کے
طاقت نہیں رکھتے، البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار بھی ہیں اور پھر بھی تم سے درخواستیں کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے۔ انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا تو اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، اس لیے کہ اب یہ کچھ نہیں جانتے اور اللہ کے وہاں ان کی روش کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب کوئی عذر ہی نہیں ہے تو ضعیف اور بیمار لوگوں کے لیے تو کیا ہے کہ بہت ہی صحیح عذر ہے، تو وہ بیٹھے رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر ایسے محسنین اللہ نے کہا کہ جن کے پاس تو وہ اپنی جان تو ہے لیکن نہ سواری ہے، نہ مال ہے، نہ جا سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہمارا انتظام کر دے جانے کا، تو ہم اپنی جان سے تو لڑنے کو تیار ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بہت اسباب اور مال کی کمی تھی، تو وہ لوگ بیچارے روتے ہوئے جاتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ اللہ تو ہمیں کبھی اور موقع دینا۔ تو یہ دیکھیے، یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کس قسم کی نیت رکھتے ہیں۔ اللہ جو ہے وہ ساری باتوں کو جاننے والا ہے۔ میں اس دعا کے ساتھ ختم کر رہی ہوں کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من الغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اے اللہ، میں ہر فکر اور ہر غم سے، عاجزی سے، سستی اور بزدلی اور بخل کے اور قرضے کے غالب آ جانے سے اور لوگوں کے مسلط ہو جانے سے آپ کی پناہ مانگتی ہوں۔ جزاک اللہ خیر، شکرا۔